اہل حدیثوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وفات کر گئے, وصال کر گئے, پردہ کر گئے, ارے جو لفظ استعمال ہوا ہے بولو. تم اس کائنات کے اندر شریعت محمدی کے سب سے بڑے علمبردار ہو, تحفظ سنت کے سب سے بڑے علمبردار ہو, اور کعبے کے رب کی قسم اہل حدیث کا ایک ایک بچہ جب تک ہندوستان کی دھرتی پر زندہ رہے گا ختم نبوت پر وہ کبھی ڈاکہ ڈالنے نہیں دے گا. ہمارے اندر لاکھ کمیاں ہو, لاکھ برائیاں ہو, لیکن ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا نہ تو ہم نے پہلے کبھی پسند کیا, نہ میں آج پسند کرتا ہوں. اور سن لو, ڈنکے کی چوٹ پر میرا کوئی امام نہیں ہے, میرا امام صرف آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمہارے 50 امام ہیں, لاؤ, اگر ان کی بات آمنہ کے لال سے ملے گی تو مانوں گا, ورنہ ریجیکٹ کر دوں گا. میرے بھائیوں, چاہے جو ہو جائے, اس کائنات کے اندر شریعت محمدی کے, تحفظ حدیث کے اور تحفظ ختم نبوت کے سب سے بڑے علمبردار اگر کوئی ہے تو وہ اہل حدیث ہے, صرف اہل حدیث. سلفیوں کو چاہے جتنا آتنکوادی کہو, سلفیوں کو چاہے جتنا دہشت گرد کہو, تمہارے کہنے سے آتنکوادی ہو نہیں جائیں گے, تمہارے کہنے سے ہم دہشت گرد ہو نہیں جائیں گے. میرے بھائیوں, اہل حدیث سلفی منہج نام ہے کتاب و سنت کے تحفظ کا, اہل حدیث نام ہے رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کو ماننے کا. میرے بھائیوں, ہماری دو آنکھیں ہیں, دو آنکھیں ہیں, ایک سے ایک رب کے قرآن کو دیکھتی ہے, دوسرا محمد کے فرمان کو دیکھتی ہے. ہمارے دو ہاتھ ہیں, ایک سے رب کے قرآن کو پکڑا جاتا ہے اور دوسرے میں آمنہ کے لال کی حدیث ہوتی ہے. ہمارے دو پیر ہیں, ایک رب کے قرآن کی طرف بڑھتا ہے اور دوسرا محمد کے فرمان کی طرف بڑھتا ہے. ہمارے دو کان ہیں, ایک سے رب کا قرآن سنتا ہوں اور دوسرے سے آمنہ کے لال کا فرمان سنتا ہوں. ہمارے پاس ان دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے. جس کے پاس تیسری چیز ہو لے لے, ہمارے پاس یہی دو چیزیں ہیں اور ہم ان دونوں چیزوں کو کبھی مٹنے نہیں دیں گے, کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے. آج میں اپنی تقریر کی اسٹارٹنگ, اس کی شروعات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس خواب سے کرنا چاہتا ہوں جس کو امام مالک نے اپنی موطا میں نقل کیا ہے اور امام ذہبی نے مستدرک میں اور اس کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طریقے سے امام حاکم نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو اس وقت میری عمر 6 سال تھی, اور جب میں رخصت ہو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی, ودا ہو کر کے اللہ کے نبی کے گھر گئی, تو اس وقت میری عمر 9 سال تھی. اللہ کے نبی کی عمر ہے 54 سال, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ہے 9 سال. اس عمری توازن پر بھی دشمنان اسلام نے بہت کچھ زہر اگلا ہے اور ابھی تک سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ زہر اگلتے رہتے ہیں, لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں ودا ہو کر کے اللہ کے نبی کے گھر گئی, شادی کے بعد عورتیں کیا کام کرتی ہیں, گرہستی کیسے چلائی جاتی ہے, ان سارے کاموں سے میں واقف نہیں تھی اچھی طریقے سے. عشاء کے بعد میری سونے کی عادت تھی, میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی اور عشاء کے بعد وہاں بھی میری آنکھ لگ گئی اور میں بھی سو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد آئے تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ نئی نویلی دلہن ہے, بیوی ہے تو جگاؤں, نہیں, مجھے سوتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سوتا ہوا ہی چھوڑ دیا. فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انسان کسی کو نہیں پایا, مجھے سوتے ہوئے دیکھا تو سوتا ہوا ہی چھوڑ دیا, جگایا نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نیند کی جوانی میں تھی, بالکل اس وقت جب انسان کو جھجھوڑا جائے نہ اٹھتا ہو, بالکل نیند کی جوانی میں تھی, تو میں نے خواب دیکھا. میں خواب دیکھتی ہوں کہ آسمان کے اوپر 3 چاند چمک رہے ہیں, آسمان کے اوپر 3 چاند چمک رہے ہیں. جو چاند سب سے زیادہ چمک رہا تھا وہ چاند اچانک ٹوٹتا ہے اور ہچکولے کھاتے ہوئے, ڈامک ڈول ہوتے ہوئے, جیسے پتنگ کٹتی ہے تو ہچکولے کھاتے ہوئے گرتی ہے, ایسے ہی وہ چاند ٹوٹتا ہے اور ہچکولے کھاتے ہوئے میرے حجرے میں آ کے گرتا ہے. میں نے
زمین پر دیکھا, حجرے میں دیکھا تو وہ چاند غائب ہو گیا, مجھے نظر نہیں آیا. پھر میری نظر آسمان کے اوپر گئی تو میں دیکھتی ہوں کہ آسمان کے اوپر اب صرف 2 چاند چمک رہے ہیں. ابھی میں ان دونوں چاندوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے ایک چاند ٹوٹتا ہے اور وہ بھی ہچکولے کھاتے ہوئے میرے حجرے میں گرتا ہے, اور میں اپنے حجرے میں زمین پر نظر ڈالتی ہوں تو وہ چاند بھی غائب ہو جاتا ہے. پھر میری نظر آسمان کے اوپر گئی, اب میں دیکھتی ہوں کہ آسمان کے اوپر صرف ایک چاند چمک رہا ہے. ابھی میں اسے ٹکٹکی لگائے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک وہ چاند ٹوٹتا ہے اور وہ بھی میرے حجرے میں گرتا ہے, اور میں زمین پر نظر ڈالتی ہوں تو وہ بھی ندارت غائب ہو جاتا ہے, مجھے نظر نہیں آتا ہے. اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. میں نے سوچا کہ لاؤ اللہ کے نبی کو جگاتی ہوں اور اس خواب کے بارے میں پوچھتی ہوں. پھر میں نے سوچا کہ جب میرے شوہر نے مجھے نہیں جگایا تو میں کیوں جگاؤں, میں کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں ڈسٹرب کروں. میں نے نہیں جگایا اللہ کے نبی کو, اور بلال کی اذان کی آواز آتی ہے, اللہ کے نبی اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. حضرت عائشہ سوچتی ہیں کہ چلو بھی فجر کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھ لوں گی. اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں جاتے ہیں. ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو جاتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی, میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے, بچی ہے, 9 سال کی ہے, اس کو اپنے ماں باپ کے بغیر نیند نہیں آتی تھی, آج وہ آپ کے پاس رہی. اے اللہ کے نبی, اگر آپ کی اجازت ہو تو شام تک کے لیے میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں, شام کو پھر آپ کے گھر پہنچا دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اس خواب کے بارے میں اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ سکی اور اپنے گھر چلی گئی. ظہر کے بعد میری امی نے دسترخوان لگایا. دسترخوان کے اوپر میرے ابو بیٹھے ہوئے ہیں, میری امی بیٹھی ہوئی اور میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں. میں نے سوچا کہ میرے ابو بھی خواب کی تعبیر جانتے ہیں, خواب کا اچھا علم رکھتے ہیں, کیوں نہ میں اپنے ابو سے ہی پوچھ لوں اس خواب کی تعبیر. حضرت عائشہ کہتی ہیں ابو آج میں نے رات میں خواب دیکھا ہے. ابو نے کہا بیٹی کیا دیکھا ہے؟ کہا ابو میں نے دیکھا ہے کہ آسمان پر 3 چاند چمک رہے ہیں, اور میں تینوں چاندوں کو دیکھ رہی تھی. جو چاند سب سے زیادہ چمک رہا تھا وہ ٹوٹا اور ٹوٹ کر کے میرے حجرے میں آ کے گرا. میں زمین پر دیکھتی ہوں, حجرے میں دیکھتی ہوں تو وہ چاند غائب ہو گیا. پھر تو دوسرا چاند ٹوٹا, وہ بھی ٹوٹ کر کے میرے حجرے میں گرا. تیسرا بھی ٹوٹ کر کے میرے حجرے میں گرا. اے ابو اس خواب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی کیا تم نے اس خواب کے بارے میں کہیں اللہ کے نبی سے تذکرہ تو نہیں کیا؟ کہا نہیں. ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی میری ایک نصیحت یاد رکھنا, اس خواب کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھنا بھی نہیں. اس خواب کی تعبیر کا جب وقت آئے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا, لیکن اللہ کے نبی سے پوچھنا نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے ابو کی یہ نصیحت یاد رکھتے ہوئے میں اللہ کے نبی سے اس خواب کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا. میں پھر اللہ کے نبی کے گھر گئی. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 3 دن گزر گیا, 1 ہفتہ, 2 ہفتہ, 3 ہفتہ گزر گیا, 1 مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینہ گزر گیا, 1 سال, 2 سال, 3 سال, اس طریقے سے 10 سال گزر گیا. میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رخصت ہو کر کے گئی تو اس وقت میری عمر 9 سال تھی, اور جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو میں 18 سال کی تھی. 9 کو بھی جوڑ لیا جائے اور 18 کو جوڑ لیا جائے تو یہ 9 سے 18 تک کی مدت تقریباً 10 سال کا عرصہ بنتا ہے. 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9 سے 18 تک کے 10 سال کا عرصہ بنتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 10 سال میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزاری. 10 سال میں نے نبی اکرم کی خدمت کی. میں نبی اکرم کا سر دبا دیا کرتی تھی, سر میں تیل لگا دیا کرتی تھی, میں نبی اکرم کے پیر دبا دیا کرتی تھی. میں نے 10 سال نبی اکرم کی خدمت کی. 10 سال کا ایک ریکارڈ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی 10 سالہ زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا.
ایک ریکارڈ بتاتی ہے حضرت عائشہ کہ 10 سال میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور 10 سال میں نے کبھی اپنے شوہر کو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہاں سنت کو کتنا بدنام کیا جاتا ہے، یہ بھی کھانا سنت، وہ بھی کھانا سنت، سنت کا معاملہ آ جائے تو سب سنت ہی نظر آتی ہے کھانے میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 10 سال میں اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، 10 سال میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرماتی ہے الا لا سفق، کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں اگر کوئی مہمان آ گیا تو آپ نے شاید پیٹ بھر کے کھا لیا ہو مہمان کے ساتھ، اس لیے کہ اگر مہمان سے پہلے میں اٹھ جاؤں گا تو مہمان بھی کہیں آدھا پیٹ خالی پیٹ وہ بھی نہ اٹھ جائے، اس لیے جب تک مہمان کھاتا رہتا تھا اللہ کے نبی بھی اپنا منہ چلاتے رہتے تھے مہمان کے ساتھ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی مہمان آ گیا ہو تو شاید آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہو، ورنہ آپ نے کبھی 10 سالہ زندگی میں کبھی آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اب اس خواب کو میں اسی جگہ پر چھوڑتا ہوں جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق نے 10 سال کے بعد اس خواب کی تعبیر بتائی تھی، اسی طریقے سے میں بھی بعد میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں کہ عمل کے اعتبار سے تم میں بہتر کون ہے، عمل کے اعتبار سے تم میں بہتر کون ہے، اس لیے ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ آپ کسی بڑے سے بڑے خطیب کو بلا لیجئے، بڑے سے بڑے مقرر کو بلا لیجئے، پوری رات اس سے تقریر کروائیے، 2-4 گھنٹے تقریر کروائیے، کوئی بڑے سے بڑا مقرر، کوئی بڑے سے بڑا خطیب آپ کے دل میں وہ خوف، وہ ڈر پیدا نہیں کر سکتا جو موت آپ کے دل میں خوف پیدا کرتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑتا ہے انک میت و انہم میتون، اے نبی ہم دنیا والوں کی کیا بات کریں، آپ کو بھی موت آئے گی اور ان دنیا والوں کو بھی مرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت سے بچنے کے لیے کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں پکڑ کر کے رہے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم پیچھا چھڑا رہے ہو، وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ فانہ ملاقیکم، وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی، وہ موت تم سے مصافحہ کر کے رہے گی۔ موت آتی ہے، سب کو آتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی کسی حادثے میں مر گیا، کوئی بیماری میں، چچک کی بیماری میں مر گیا، کوئی کینسر میں مر گیا، بیماری آتی ہے، فطری موت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی کے آخری حالات بھی بیماریوں میں گزرے، آثار تک ظاہر ہونے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری رمضان ہے۔ ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، آخری سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ہر سال جبریل علیہ السلام آپ کو قرآن کا ایک دور کرایا کرتے تھے، آخری سال 2 دور قرآن کا کرایا۔ رمضان کا مہینہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آیا، وہ بھی ختم ہو گیا، شوال کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ آیا، وہ بھی ختم ہو گیا، ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آیا۔ ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ کے نبی حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے ہیں، زندگی کا آخری خطبہ ہے، اور آپ کے پہلے الفاظ لوگوں شاید اس میدان میں آئندہ سال میں تمہارے درمیان نہ رہوں، لیکن لفظ شاید لگا دیا تو صحابہ نے کہا انسنی کر دی کہ شاید کا مطلب یہ ہے کہ موت تو انسان کو کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ کے نبی لفظ شاید لگائے ہیں کہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، شاید میں نہ رہوں، اس لیے صحابہ نے زیادہ غور نہیں کیا۔ ذی الحجہ کا مہینہ بھی چلا گیا، اس کے بعد محرم کا مہینہ آیا، وہ بھی چلا گیا، سفر کا مہینہ آیا۔ سفر کی 29 تاریخ آپ ایک جنازے میں گئے ہوئے تھے، اور اس جنازے میں گئے ہوئے تھے، مٹی دی، دعائے مغفرت کی، اور پھر جب جنازے سے لوٹ رہے تھے تو راستے ہی میں آپ کے سر میں بہت تیز درد ہوتا ہے، اتنا تیز درد ہوتا ہے کہ آپ درد سر کی وجہ سے آپ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے، اور حضرت عباس یا ان کے بیٹے فضل ابن عباس کی نظر پڑتی ہے، دوڑے دوڑے یہ 2 صحابی جاتے ہیں، اللہ کے نبی کو سہارا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنا داہنا ہاتھ حضرت علی کے کاندھے پر رکھتے ہیں اور بایاں ہاتھ فضل ابن عباس کے کاندھے پر رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ 2 صحابی لاتے ہیں، حضرت عائشہ میں آپ کو منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ 29 سفر بھی چلا گیا، اب 30 سفر آیا، یہ بھی چلا گیا۔ اب آپ کے سر میں درد ہے اور بیماری بڑھتی جا رہی ہے،
30 सफर भी चला गया, आप मस्जिद में आते, नमाज पढ़ते और अपने घर चले जाते। आज एक रबीउल अव्वल है, रबीउल अव्वल की 1 तारीख को भी नमाज पढ़ने आए और घर पे गए। आज पूछते हैं मेरी बारी किस बीवी के यहाँ है? बीवियों ने बता दिया आज आपकी बारी फला बीवी के यहाँ चले गए। आज 2 रबीउल अव्वल है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए, नमाज पढ़ के घर गए। आज मेरी बारी किस बीवी के यहाँ है? बीवियों ने बताया आपकी बारी फला बीवी के यहाँ चले गए। आप 3 रबीउल अव्वल को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए, घर गए, आज मेरी बारी किस बीवी के यहाँ है? ये उन लोगों को एहसास दिलाते हैं जिनके पास 2-2, 3-3 बीवियां हैं कि देखो कायनात का इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी हालात में भी बीवियों के हुकूक अदा कर रहा है। अदल इंसाफ का पैमाना लबरेज नहीं होने पा रहा है। रोजाना पूछते हैं आज मेरी बारी किस बीवी के, आज मेरी बारी किस बीवी के है। इस तरीके से 5-6 दिन गुजर गए। इंतकाल में आपके जब 7 दिन रह गए, 7 दिन पूछते हैं आज मेरी बारी किस बीवी के यहाँ है? बीवियों ने बताया आपकी बारी आज आयशा के यहाँ है, आपको इसी बारी का इंतजार था। तमाम बीवियों ने आपस में सलाह की कि अल्लाह के नबी बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो गए और रोजाना इस बीवी के पास उस बीवी के पास आने जाने में आपको नकाहतो कमजोरी भी महसूस हो रही है, इसलिए अल्लाह के नबी से हम इजाजत ले लेते हैं। आप जिस बीवी के हुजरे में रहना चाहते हैं आप उस हुजरे को पसंद कर लें। तमाम बीवियां अल्लाह के नबी से पूछती हैं अल्लाह के नबी आपको आने जाने में तकलीफ होती है, आप जिस हुजरे को पसंद करना चाहते हैं आप उस बीवी को पसंद कर लें, उस हुजरे में रहना शुरू कर दें। अब अल्लाह के नबी की दूर रश निगाहें देख रही थी कि कौन बीवी मेरी जिंदगी के आखिरी हालात को उम्मत के सामने हूबहू पेश कर सकती है, कौन बीवी मेरी जिंदगी के आखिरी हालात उम्मत के सामने पेश कर पाएगी। आपकी नजर इंतखाब गई तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर आपने हुजरे आयशा को पसंद किया, और इसलिए भी क्योंकि हुजरे आयशा ये मस्जिद नबवी से बहुत ज्यादा करीब था, आने जाने में भी आसानी थी, इसलिए अल्लाह के नबी ने हुजरे आयशा को पसंद किया। और इंतकाल के 7 दिन पहले आपने फरमाया मुझे बहुत तेज गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है, लिहाजा मुझे नहलाया जाए। आपको एक बर्तन एक बर्तन में लगुन में बिठा दिया गया, जैसे टप होता है हमारे यहाँ, उसमें बिठा दिया गया और आपके ऊपर 7 कुओं का पानी डाला गया। 7 कुओं का पानी आपके ऊपर डाला गया, इतना डाला गया कि आपने खुद फरमाया बस करो बस करो बस करो। वो 7वां दिन भी चला गया। अब इंतकाल में 6 दिन रह गए। तबीयत में कुछ इत्तेफाक हुआ, आप मस्जिद में आए, नमाज पढ़ाते और नमाज पढ़ाने के बाद फिर अपने हुजरे में चले आते, लोगों से कोई खिताब न किया। इंतकाल में 5 दिन बाकी रह गए। तबीयत में कुछ सहूलत हुई, आप मस्जिद में आते, लोगों को नमाज पढ़ाते हैं और नमाज पढ़ाने के बाद उसी मिंबर के ऊपर बैठ जाते हैं और सहाबा को चंद नसीहत करते हैं। उन नसीहत में एक नसीहत आपने ये की अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जजीरतिल अरब, मेरे सहाबा इन यहूद और नसारा को जजीरे अरब से निकाल देना, इन यहूद और नसारा को मक्के और मदीने से अरब के जजीरे से खित्ते से निकाल देना, क्योंकि अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा और यहूद और नसारा ने मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठाया, इसलिए इन्हें तुम निकाल देना अरब से। अगर ये एक भी इस अरब के अंदर रह गया तो सिवाय तुम्हें नुकसान पहुंचाने के कुछ नहीं करेगा, इसलिए इन्हें अरब से निकाल देना। आपने चंद नसीहत की और अपने हुजरे में चले गए। इंतकाल में 4 दिन बाकी रह गए। आप फिर मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, सहाबा को नमाज पढ़ाते हैं और नमाज पढ़ाने के बाद फिर उसी मिंबर के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर आप कुछ नसीहत करते हैं, उनमें से एक नसीहत आपने ये की लोगों तरक्तु फीकुम अमरैनी लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूली, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़ करके जा रहा हूं, जब तक तुम उन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे, जब तक तुम उन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। और आपने ये कह करके वजाहत कर दी किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूली, पहली अल्लाह की किताब यानी कुरान करीम और दूसरी मेरी सुन्नत, जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रहोगे, मजबूती से पकड़े रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। आपने थोड़ी सी नसीहत की और फिर आप अपने हुजरे में चले गए। अल्लाह के नबी की नसीहत बड़ी थोड़ी हुआ करती थी। आज हमारे यहाँ रिवाज है
पूरी पूरी रात जलसा चलने का, जुमे का खुतबा पौना पौना घंटे का, इतनी लंबी लंबी तकरीरें होती हैं, लेकिन अमली मैदान में हम कोरे नजर आते हैं। अल्लाह के नबी नसीहत बड़ी थोड़ी किया करते थे, लेकिन उसके रिजल्ट पर गौर करते थे कि मैंने जो बात बताई है सहाबा को, उस पर सहाबा अमल कर रहे हैं या नहीं। और सहाबा भी ऐसे ऐसे नबी की बात सुनी, फौरन उस पर अमल किया कि अगर नहीं अमल करेंगे तो कहीं मेरी आखिरत बर्बाद ना हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी बड़ी थोड़ी नसीहत करते थे। वो चौथा इंतकाल के 4 दिन पहले, वो भी दिन चला गया, इंतकाल के 3 दिन पहले थोड़ी तबीयत कुछ सहूलत हुई, मस्जिद में आए, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, सहाबा को कुछ नसीहत करते हैं और फिर अपने हुजरे में चले जाते हैं। और यही वो वक्त है जिसमें आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने मुसल्ले इमामत पर खड़ा किया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी की जिंदगी में तकरीबन 17 टाइम की नमाज अबू बकर ने पढ़ाई, 17 टाइम की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। अल्लाह के नबी अपने हुजरे में गए, सहाबा ने देखा अल्लाह के नबी की तबीयत कुछ ज्यादा ही नासाज है, तो सहाबा तीमारदारी करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चले गए। अल्लाह के नबी ने देखा कि सहाबा मेरी तीमारदारी करने के लिए आ रहे हैं, तो आपने सहाबा से फरमाया, अरे मेरे सहाबा, मेरी एक नसीहत याद रखना, मेरा बाग, मेरी जमीन, मेरी जायदाद कोई भी मेरी बेटी में या मेरी बीवियों में तकसीम नहीं करेगा, मैं सारे के सारे सदका कर रहा हूँ। अगर अल्लाह के नबी की मीरास बीवियों में या बेटियों में तकसीम होती तो गैर मुस्लिम दुनिया यही कहती कि देखो मोहम्मद ने इसीलिए नबूवत का दावा किया ताकि जो कुछ कमाए वो अपनी बीवियों में और बेटियों में तकसीम कर दे। इसलिए आपने अपनी कोई भी मीरास का मैं सब सदका कर रहा हूँ, कोई मेरी बेटी में और मेरी बीवियों में तकसीम नहीं करेगा। फिर आप अंदर गए और आपके पास जितने हथियार थे, जितने तीर तलवार कमान वगैरह थे, सब सहाबा के पास ला करके रख देते हैं और कहते हैं ये सहाबा ये तुम रख लो, अब मेरे ये किसी काम का नहीं है, ये तुम रखो, तुम्हारे काम आएगी। एक सहाबी बोल पड़े, आए अल्लाह के नबी, एक ज़रा की कमी है, आपको बैतुल माल से एक ज़रा भी मिली थी, वो ज़रा कहाँ है? ज़रा जो पहन लिया जाता है आने वाले तीर और तलवार से, वार से बचने के लिए। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए और नंदीदा निगाहों से कहते, लोगों सही कह रहे हो कि मेरे पास एक ज़रा की कमी है, मैं क्या करूं? मेरे घर में फाके हो रहे थे, कई दिन हो गया था मेरे घर में चूल्हा नहीं जलाता, मैं भूख तो बर्दाश्त कर सकता था लेकिन मैं अपनी बीवियों को भूखा कैसे देख सकता, इसलिए मैंने वो ज़रा एक यहूदी के यहाँ गिरवी रख दिया था, उसे 30 सा जौ ले लिया था, तकरीबन 75 किलो जौ उधार ले लिया था। जब मेरे पास 75 किलो जौ हो जाएगा मैं उसको दे दूंगा तो वो ज़रा मेरी वापस कर देगा। आज कई महीने हो गए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 75 किलो जौ का इंतजाम नहीं हो सका, 30 सा जौ का इंतजाम नहीं हो सका। सहाबा मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, जिसके पास 30 सा जौ होगा वो उस यहूदी को दे करके वो ज़रा वापस ले लेगा, मेरे पास 30 सा जौ का इंतजाम नहीं हो सका। फिर आपने अपनी चादर उतारी और आपने फरमाया, लोगों अगर मैंने किसी को मारा है, मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाया तो आए वो अपना बदला मुझसे ले ले। फिर आपने फरमाया, अगर मैं किसी का कर्ज बाकी हूँ, किसी से अगर कर्जा लिया हूँ, उधार हूँ, तो वो भी आकर के अपना कर्ज ले ले। इंतकाल से वो 3रा दिन भी चला गया, इंतकाल में 2 दिन बाकी रह गए। तबीयत में कुछ सहूलत मिली, अल्लाह के नबी मस्जिद में आते हैं, सहाबा को नमाज पढ़ाते हैं और नमाज पढ़ाने के बाद मिंबर के ऊपर बैठ जाते हैं और आपने उसमें एक नसीहत की, नसीहत ही नहीं बल्कि एक बद्दुआ दी यहूद व नसारा पर। आपने फरमाया, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, लानत हो यहूद व नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों के मरने के बाद उनके कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। अल्लाह की लानत हो उनके ऊपर, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर, यहूद व नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों के कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। वो 2रा दिन भी चला गया। इंतकाल से 1 दिन पहले तबीयत में कुछ सहूलत मिली, फिर आए, नमाज पढ़ाई आपने, उसी मिंबर के ऊपर बैठ गए, आपने फिर खुतबा दिया, तकरीर किया, आपने फरमाया, लोगों मैंने कल तुम्हें नसीहत की थी कि लानत हो यहूदियों पर, लानत हो नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों के कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। आज मुझे डर हुआ कि कहीं मेरे मरने के बाद भी लोग मेरे भी कब्रों को सजदा करने की जगह न बना ले, इसलिए आपने दुआ की, दुआ ही नहीं बल्कि अल्लाह से मोहर भी लगवा ली। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्लन युबद, अल्लाहुम्मा ला तजअल
قبری وسن یعبد، اے اللہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو بت خانہ نہ بنا دینا، اے اللہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ میلا ٹھیلا کی جگہ نہ بنا دینا، اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد۔ اللہ کے نبی اپنی آخری اوقات میں یہ نصیحت کر رہے ہیں لوگوں کو۔ آج دیکھیے شری رام پور میں کتنی مزارات ہیں، کتنے قبر ہے جہاں میلہ لگتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنا دینا، میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا، سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ وہ دن بھی چلا گیا، عشاء کا ٹائم آ گیا، عشاء کا ٹائم، اذان ہوئی، بلال نے اذان دی۔ اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں، مسجد میں جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو غشی طاری ہوئی اور آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ ہوش آیا، پوچھا عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں، صحابہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی نے کہا پانی لاؤ وضو کے لیے، پانی لایا گیا، آپ نے وضو کی، جانا چاہا، پھر غشی طاری ہوئی اور آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ ہوش آیا، عائشہ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، ابھی بھی صحابہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ کہا پانی لاؤ، پھر وضو کیا، پھر جانا چاہا، پھر غشی طاری ہوئی اور بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ ہوش آیا، کہا عائشہ میں مسجد میں جانے کے لائق نہیں ہوں، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے ابو بڑے کمزور دل کے ہیں، وہ مصلی پر کھڑے ہوں گے، قرآن پڑھیں گے تو رونے لگیں گے۔ اے اللہ کے نبی میرے ابو کو نہیں بلکہ کسی دوسرے صحابی کو کھڑا کر دیجئے۔ ارے عمر فاروق بڑے بہادر صحابی، انہیں کھڑا کر دیجئے، کسی دوسرے صحابی کو کھڑا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اللہ نے منع کر دیا اور اس کا رسول بھی منع کر رہا ہے کہ میری زندگی میں میرے ہوتے ہوئے میرے مصلی امامت پر اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں۔ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانا شروع کی۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کا پردہ ہٹایا، دیکھا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ بلا اختلاف ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی خوش ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کو جب لگا کہ اللہ کے نبی آ رہے تو صحابہ خاصنے لگے، گویا ابو بکر کو بتا رہے کہ اللہ کے نبی آ رہے، پیچھے آ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر نماز پوری کرو، نماز پوری کرو۔ وہ دن بھی چلا گیا۔ آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ فجر کی نماز میں آپ مسجد میں نہیں جا سکے، آپ نے پردہ ہٹایا، دیکھا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ بلا اختلاف ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ خوش ہو گئے۔ اور پھر جب سورج بلند ہوا تو آپ نے فرمایا میری بیٹی کو بلاؤ، میرے نواسوں کو بلاؤ۔ آپ کی بیٹی کو لایا گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حسن اور حسین آئے۔ اللہ کے نبی روزانہ اپنی بیٹی کو اٹھ کر کے بوسہ دیتے تھے۔ آج اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، آج اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جاتی ہیں اور اپنے باپ کے پیشانی کو بوسہ دیتی ہیں، اور جب اپنے باپ کو اپنے ابو کو اس کیفیت میں دیکھتی ہے تو کہتی ہیں واہ کر بابا ہائے میرے ابو کی تکلیف، واہ کر بابا ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی پریشان نہ ہو، آج کے بعد تیرے باپ کو پھر کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ سرگوشی کی اور پھر دوبارہ سرگوشی کی۔ پہلی بار جب سرگوشی کی تو آپ نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، تیرے باپ کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ آج اللہ سے ملاقات کا دن ہے، آج اللہ سے ملاقات کا دن ہے۔ حضرت فاطمہ جب یہ سنتی ہیں تو رونے لگتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کان اپنے قریب کرتے ہیں اور پھر کان میں سرگوشی کرتے ہیں۔ پھر آپ دوسری مرتبہ کہتے ہیں بیٹی پریشان نہ ہو، ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اور یہ خوشخبری دے کے گئے ہیں کہ سیدۃ فاطمہ سیدۃ نساء اہل جنہ، فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنا دیا گیا ہے، اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی۔ جب یہ سنتی ہیں تو ہنسنے لگتی ہیں، اور کائنات کی نگاہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے 6 مہینے بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی کا آخری ٹائم ہے، آواز بند ہو چکی ہے۔ حضرت عائشہ کی گود میں آپ کا سر ہے، سینے اور لبے کے درمیان میں۔
آپ کا سر مبارک ہے آواز بند ہو چکی ہے۔ حضرت عائشہ کے بھائی عبدالرحمن مسواک کرتے ہوئے آتے ہیں، اللہ کے نبی نے مسواک کو دیکھا، ان کو دیکھا تو سر سے اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کہ آپ کو مسواک کرنی ہے؟ کہا ہاں، سر سے اشارہ کیا ہاں۔ حضرت عائشہ نے وہ مسواک اپنے بھائی سے لے لی، آگے کا حصہ توڑا، نبی کو دیا، نبی اپنے منہ سے دباتے ہیں لیکن کچھ سخت محسوس ہوتی ہے، پوچھ نہیں پاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کیا سخت محسوس ہو رہی ہے؟ آپ نے سر سے اشارہ کیا ہاں۔ پھر حضرت عائشہ نے اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دیا، اس مسواک کو اپنے دانتوں سے کوچ کر کے نرم کر دیا اور پھر اللہ کے نبی کو دیا۔ اللہ کے نبی پھر وہی جھوٹی مسواک کرتے ہیں اور اچانک وہ مسواک آپ کے داڑھی مبارک پر گر جاتی ہے اور آپ کا ہاتھ پانی کے برتن میں جاتا ہے، جو آپ کے بستر کے بغل میں تھا، پانی کے برتن میں جاتا ہے اور پانی میں اپنا ہاتھ ڈبوتے ہیں اور پھر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، پھر پانی میں ڈبوتے ہیں، پھر اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختی ہو رہی ہے میرے بھائیوں، آپ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی دشواریاں ہیں اور آپ کے ہونٹ ہلنے لگے۔ حضرت عائشہ کان لگاتی ہیں کہ کہیں کوئی اللہ کے نبی کی ایسی بات امت کے لیے جو میں نہ سن سکوں اور امت محروم رہ جائے۔ حضرت عائشہ کان لگاتی ہیں، اللہ کے نبی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلقین کر رہے تھے، آپ فرما رہے تھے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کو قائم کرتے رہنا، لوگوں نماز کو قائم کرتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرتے رہنا۔ اور پھر نظر آسمان سے ٹکی تو ٹکی رہ گئی اور آخری جملے آپ کی زبان سے نکلے اللہم بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، نیک لوگوں میں، صالحین میں میرا بھی شمار کر لے۔ آپ کی زبان سے یہ آخری جملے ادا ہوئے اور پھر کائنات کو روشن کرنے والا چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ یہ خبر آج کی طرح پورے مدینے میں پھیلنے لگی۔ حضرت فاطمہ نے جب اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو کہا یا بتا من اجاب ربندا، یا بتا من جنت الفردوس ماذا، یا بتا الی جبریل نا، اے میرے ابو آپ کو آپ کے رب نے بلایا، آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے بیٹی کا کیا ہوگا، آپ سے محبت کرنے والے آپ کے صحابہ کا کیا ہوگا، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ یا ابتا الی جبریل نا، اے میرے ابو اب میں جبریل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دے دیتی ہوں کہ اے جبریل تو اب قرآن لے کر کے نہ آنا، کیونکہ جب صاحب قرآن ہی نہ رہا تو کس کے اوپر قرآن لے کر کے آئے گا۔ میں جبریل کو آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہے، جو سنتا نبی کا انتقال ہو گیا غم سے نڈھال ہو جاتا، رونے لگتا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق تو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے، انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا اگر کسی نے کہہ دیا نبی کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ دو موتیں نہیں دے سکتا، جو موت آنی تھی وہ آ گئی، اللہ آپ کو دو موتیں نہیں دے سکتا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی میں آتے ہیں، صحابہ کو بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں، عمر فاروق کو کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق خطبہ دیتے ہیں من کان منکم یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، لوگوں سن لو تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، فإن محمدًا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، انہیں موت آ چکی ہے۔ اہل حدیثوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وفات کر گئے، وصال کر گئے، پردہ کر گئے، ارے جو لفظ استعمال ہوا ہے بولو، تم اس کائنات کے اندر شریعت محمدی کے سب سے بڑے علمبردار ہو، تحفظ سنت کے سب سے بڑے علمبردار ہو، اور کعبے کے رب کی قسم اہل حدیث کا ایک ایک بچہ جب تک
ہندوستان کی دھرتی پر زندہ رہے گا ختم نبوت پر وہ کبھی ڈاکہ ڈالنے نہیں دے گا. ہمارے اندر لاکھ کمیاں ہو, لاکھ برائیاں ہو, لیکن ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا نہ تو ہم نے پہلے کبھی پسند کیا, نہ میں آج پسند کرتا ہوں. اور سن لو, ڈنکے کی چوٹ پر میرا کوئی امام نہیں ہے, میرا امام صرف آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمہارے 50 امام ہیں, لاؤ, اگر ان کی بات آمنہ کے لال سے ملے گی تو مانوں گا, ورنہ ریجیکٹ کر دوں گا. میرے بھائیوں, چاہے جو ہو جائے, اس کائنات کے اندر شریعت محمدی کے, تحفظ حدیث کے اور تحفظ ختم نبوت کے سب سے بڑے علمبردار اگر کوئی ہے تو وہ اہل حدیث ہے, صرف اہل حدیث. سلفیوں کو چاہے جتنا آتنکوادی کہو, سلفیوں کو چاہے جتنا دہشت گرد کہو, تمہارے کہنے سے آتنکوادی ہو نہیں جائیں گے, تمہارے کہنے سے ہم دہشت گرد ہو نہیں جائیں گے. میرے بھائیوں, اہل حدیث سلفی منہج نام ہے کتاب و سنت کے تحفظ کا, اہل حدیث نام ہے رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کو ماننے کا. میرے بھائیوں, ہماری دو آنکھیں ہیں, ایک رب کے قرآن کو دیکھتی ہے, دوسرا محمد کے فرمان کو دیکھتی ہے. ہمارے دو ہاتھ ہیں, ایک سے رب کے قرآن کو پکڑا جاتا ہے اور دوسرے میں آمنہ کے لال کی حدیث ہوتی ہے. ہمارے دو پیر ہیں, ایک رب کے قرآن کی طرف بڑھتا ہے اور دوسرا محمد کے فرمان کی طرف بڑھتا ہے. ہمارے دو کان ہیں, ایک سے رب کا قرآن سنتا ہوں اور دوسرے سے آمنہ کے لال کا فرمان سنتا ہوں. ہمارے پاس ان دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے. جس کے پاس تیسری چیز ہو لے لے, ہمارے پاس یہی دو چیزیں ہیں اور ہم ان دونوں چیزوں کو کبھی مٹنے نہیں دیں گے, کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے. میرے بھائیوں, حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے, اللہ زندہ ہے, وہ کبھی مرے گا نہیں. اور کہا عمر ہوش میں آؤ, کیا کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہے, آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے. اگر انہیں موت آ جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ حضرت عمر فاروق نے قرآن کی آیت سنی, کہا ابو بکر کیا یہ آیت قرآن میں ہے؟ کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, ابھی نازل ہو رہی, لہٰذا مختصر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی کی جنازے کی نماز کسی نے نہیں پڑھائی, لوگ آتے گئے, جنازہ پڑھتے گئے, پہلے مردوں نے پڑھی, پھر عورتوں نے پڑھی, پھر بچوں نے پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر عائشہ میں دفن کر دیا گیا. صبح ہوئی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے قبر کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں, حضرت عائشہ اپنے ابو کے سینے سے لپٹ جاتی ہیں, سینے سے لگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں ابو مجھے خوشیاں ہی خوشیاں ملی ہیں. کہا بیٹی کیسی خوشیاں؟ کہا اللہ کے نبی کا انتقال میرے حجرے میں ہوا, یہ خوشی مجھے ملی ہے. کہا دوسری خوشی ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال, آپ اپنا سر میرے سینے اور میرے لبے کے درمیان میں آپ کا سر تھا, یہ خوشی بھی مجھے ملی ہے. آپ میرا لعاب آخری وقت میں اللہ کے نبی کے لعاب سے مل گیا, یہ خوشی بھی مجھے ملی ہے. اور اللہ کے نبی میرے حجرے میں دفن ہوئے, یہ خوشی بھی مجھے ملی ہے, جو کسی اور بیویوں کو نہیں ملی, یہ خوشی مجھے ملی ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں بیٹی تمام خوشی تجھے مبارک ہو, لیکن میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں. کہا کیسا وعدہ؟ کہا یاد کر 10 سال پہلے جو تم نے خواب میں دیکھا تھا کہ 3 چاند آسمان پر چمک رہے ہیں, پہلا چاند ٹوٹا تیرے حجرے میں گرا, یہ تیرے خواب کا پہلا چاند تھا جو سب سے زیادہ چمک رہا تھا اور پوری دنیا کو روشن کر رہا تھا. یہ تیرے خواب کا پہلا چاند تھا جو آج ٹوٹ کر کے تیرے حجرے میں گرا, یہ تیرے خواب کا پہلا چاند تھا. میرے بھائیوں, پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میرے ابو خلیفہ بن گئے. 2 سال خلافت کرنے کے بعد جب میرے ابو کا انتقال ہوا تو میرے ابو کو بھی اسی میرے حجرے میں دفن کیا گیا. میں رو رہی تھی, عورتیں مجھے تسلی دے رہی تھی, عائشہ غم نہ کر, عائشہ پریشان نہ ہو, سب کو موت آتی ہے, تجھے بھی موت آئے گی, مجھے بھی موت آئے گی, تیرے ابو کا انتقال ہو گیا. اور حضرت عائشہ کہتی میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا, میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ آج میرے خواب کا دوسرا چاند تھا جو میں خواب میں دیکھی تھی, وہ ٹوٹ کر کے میرے حجرے میں گرا تھا. آج میرے خواب کا دوسرا چاند میرے حجرے میں گرا, یہ میرے خواب کا دوسرا چاند تھا. پھر عمر فاروق خلیفہ بنائے گئے. 10 سال خلافت کرنے کے بعد جب ابو لولو نے انہیں نیزہ مارا اور اسی میں آپ کو حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا تو عمر فاروق کو بھی اسی حجرے میں دفن کیا گیا, اسی حجرے میں حضرت عمر فاروق کو بھی دفن کیا گیا. اور اس زمین کو اپنے نام سوچ رکھی تھی حضرت عائشہ کی جب میرا انتقال ہوگا تو میں وہاں دفن ہوں گی, لیکن عمر فاروق کو دفن کیا گیا. رو رہی تھی.
تو عورتیں تسلی دے رہی تھی کہ عائشہ مت رو، تجھے بقیع میں دفن کر دیا جائے گا، تجھے کہیں اور دفن کر دیا جائے گا، مت رو، مت پریشان ہو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میری جگہ پر حضرت عمر کو دفن کر دیا گیا، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ وہ میرے خواب کا تیسرا چاند جو ٹوٹ کر کے میرے حجرے میں گرا، وہ میرے خواب کا تیسرا چاند جو آج پورا ہو گیا۔ اے اللہ میرا خواب آج پورا ہو گیا، اے اللہ میرا خواب آج پورا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں تین بڑے بڑے ہستیوں کا تذکرہ کر کے تین چاند کے ذریعے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ میرے بھائیوں، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ موت نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری نہیں کی، موت نے جب ابو بکر صدیق کے ساتھ وفاداری نہیں کی، موت نے جب عمر کے ساتھ وفاداری نہیں کی، تو ہم ہیں کس کھیت کے مولی، ہم ہیں کس کھیت کے مولی، ہمیں بھی موت آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اس زندگی میں اس زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ رب العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اپنا اور اپنے نبی کا چاہنے والا بنا۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر، جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان